الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. ابھی امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ حضرت والا داماد برکاتہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علیل ہے، زیر علاج ہے، تو حضرت کے آنے تک ہمارے مکرم مخلص عبدالقدیر صاحب اور ارباب کمیٹی نے ذمہ داری اس ناچیز پر سونپی ہے. حضرت کے آنے تک انشاءاللہ بحسن خوبی اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کروں گا. تو آج تراویح کے اندر یہ سورت پڑھی گئی، اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے بے انتہا محبت ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. رمضان کا مہینہ تھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ اس مہینے میں کیا عمل کروں جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا محمد قرآن پڑھو. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا فہمن بلا فہمن، اللہ سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ پسند ہے یا بغیر سمجھے کے پڑھنے سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھے جب بھی مجھے محبوب ہے، بغیر معنی سمجھے کے پڑھے جب بھی مجھے محبوب ہے. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کی قدر کرنا اور اسے محبت سے سننا اور اسے دیکھنا یہ سب عبادت ہی عبادت ہے. تو قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس 15 منٹ کی بات ہے، وقت زیادہ ہو گیا. تو 114 سورتیں اور 114 سورتوں میں یہ 17ویں سورت ہے شمار کے اعتبار سے. اگر آپ سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء یوں آئیں گے تو یہ 17ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 50ویں سورت ہے. قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ اس ترتیب سے نہیں تھا جس ترتیب سے ہم تلاوت کر رہے ہیں. سب سے پہلے وحی نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ مدثر، پھر مزمل، پھر سورہ نون والقلم. اس ترتیب سے یہ سورت 50ویں سورت ہے اور شمار کے اعتبار سے کتاب میں جس ترتیب سے سورتوں کو ترتیب دیا گیا ہے اس اعتبار سے 17ویں سورت ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. دیکھو بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. لقب نام تو یعقوب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب، یہ لقب تھا. جیسے ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے اور محمد الرسول اللہ یہ لقب ہے. تو علماء نے لکھا ہے اس کے 3 نام ہیں، ایک بنی اسرائیل، ایک سورہ اسراء، ایک سورہ سبحان. یہ 3 نام ہیں اس سورت کے.
بنی اسرائیل ایک نام اس لیے اس کا رکھا گیا چونکہ اس سورت کے اندر پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اور دوسرا نام سورہ اسراء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک تیسرا نام ہے سورہ سبحان۔ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی 114 سورتوں میں یہ واحد منفرد سورت ہے جو سبحان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اسی کے پہلے کے نام کو لے کر نام رکھ دیا گیا، حرف کو لے کر۔ تو اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اور 1582 کلمات ہیں اور 6710 حروف ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ دیکھو قرآن کی صورتیں دو قسم کی ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ مکی صورتیں وہی جو مکے میں نازل ہوئی اور مدنی صورتیں وہی جو مدینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر نبی کے معجزات میں سے ایک امتیازی معجزے کو بیان کیا گیا۔ معجزہ کے معنی آتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ساری کائنات عاجز، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے پتھر سے موٹنی کا نکالنا اور لکڑی کو پھینکے تو سانپ بن جانا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ چاند کے ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزہ اللہ کرواتا ہے۔ تو معجزے کے اندر اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اور اللہ معجزہ نبیوں کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے۔ تو نبیوں سے جو معجزہ صادر ہو، نبیوں سے جو خرق عادت صادر ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس معجزے میں اللہ کی قدرت کاملہ کار فرما ہوتی ہے، اس میں نبی کی قدرت اور طاقت اس میں شامل حال نہیں ہوتی، اللہ کرتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن نبی کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ معجزہ ظاہر ہو رہا۔ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصایا، اللہ لکڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا اسے زمین پر ڈالو، تو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اشگا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ڈرو نہیں پکڑو، خُذْ وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں پکڑو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر یعنی لکڑی بنا دیں گے۔ تو معجزے کے اندر اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس میں نبی کی قدرت اور طاقت اس میں کار فرما نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دیتا ہے، تو سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ہمارے نبی علیہ السلام اثر تپا معجزہ ہی معجزہ تھے، سرچشمہ معجزہ تھے، پورا معجزہ ہی معجزہ۔ لیکن امت کو جو ظاہر فرمائے، علماء نے لکھا ہے 3500 معجزات کو نبی نے امت کے سامنے ظاہر فرمایا۔ تو بڑے معجزے 4 ہیں، بڑے معجزے، جیسے کتابیں تو بہت نازل ہوئی لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، اور صحابہ بے شمار ہیں لیکن اولو العزم بڑے صحابہ 4 ہیں۔ ایسے ہی معجزے بھی بہت سارے ہیں لیکن اس میں بہت بڑے معجزے، مشہور معجزے 4 ہیں۔ ایک قرآن، دوسرا معراج، تیسرا ختم نبوت، اور چوتھا صحابہ کا وجود۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر معراج کو بتایا گیا ہے۔ معراج
دیکھو معراج کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے، سب سن رکھا ہے. جب مکے والوں نے مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا، نہ عبادت کر سکتے تھے، نہ سکون کی سانس لے سکتے تھے، انہوں نے ظلم برپا کر رکھا تھا. تو 5 نبوی میں پہلا وفد مکہ المکرمہ سے حبشہ ہجرت کیا. 5. تو یہ معراج بھی 5 نبوی کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا. بہت بڑی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کی شرح کیے ہی علامہ سہیلی نے الروض الانف، اس میں لکھا ہے کہ 5 نبوی میں معراج کا واقعہ پیش آیا. تو یہ جو اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کرتے ہیں، اس میں بڑا ایک معجزہ جو ہمارے نبی کو عطا کیا گیا وہ معراج والا معجزہ تھا. اور معراج والا معجزے کو قرآن کریم یہاں بیان کرتا ہے. مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی قبلے اول تک جو سفر ہوا اسے قرآن اسراء کہتا ہے، اور بیت المقدس سے وراء الورا سدرۃ المنتہا اور آگے تک جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں. اسراء کا ثبوت قرآن سے ہے، اور اسراء کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور معراج کا ثبوت احادیث سے ہے. 25 صحابہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج ہوئی. تو یہ حدیث مشہور ہے. حدیث مشہور کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. تو یہ واقعہ جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات. دیکھو سبحان 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 یہ وہ لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے اور پھر اس ذات کی طاقت شروع ہو جسے سبحان کہتے ہیں، وہاں سبحان لایا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، پیٹ میں چلے گئے مچھلی کے. تو اب انہوں نے پکارے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میری بس کی بات نہیں، میری طاقت ختم. اب اس مصیبت سے اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے تو تو ہی نکال سکتا ہے. تو سبحان، جہاں انسان کی طاقت ختم ہو کر اس ذات کی طاقت شروع ہو تو اسے سبحان کہا جاتا ہے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا نحن نسبحک ونقدس لک، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی بڑائی، آپ کی تقدیس، آپ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اللہ ہم کو نائب بنا، اور بلانے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی چیزوں کے نام سکھایا اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے. تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو فٹافٹ بتا دی. دیکھو سوال و جواب کا سلسلہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. میں 2-3 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں، پوری تو بات نہیں کر سکتا. سوال و جواب کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. فرشتوں نے حضرت آدم سے سوال کیے، انہوں نے جواب دیے. یہودیوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، عجیب و غریب سوال. یہودی اہل کتاب مدینے میں رہتے تھے، مکے میں مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے، پوجا کرنے والے، وہ جاہل تھے، انگوٹھا چھاپتے، ان کو علم نہیں تھا. مدینے میں اہل کتاب تھے، علم والے تھے. انہوں نے سوالات تیار کر کے اللہ کے رسول سے آ کر پوچھنے لگے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سوالات کے جواب دو. پہلا سوال یہ ہے کہ جس دن آسمان اور زمین تبدیل ہو جائیں گے انسان کہاں ہوں گے؟
اور دوسرا پلسرات کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے، اور تیسرا جنت میں جنتی کو سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا چیز دی جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا چیز کھانے کے لیے دی جائے گی، اور پھر پینے کے لیے جنتی کو کیا چیز پیش کی جائے گی، اور پھر دنیا میں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ سارے سوالات کیے تھے لیکن ان کے جوابات دینے کا وقت نہیں ہے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج شروع دن تھا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔